دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین قائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا قائم کا رمضان لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارا شب قدر کے حوالے سے ہے، اور چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف۔ بہت ہی پیاری سی ہماری مہمان ایڈوکیٹ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں اس گلدستے کو سجایا۔ اسپیشلی آج شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہے، تو آغاز کرتے ہیں شب قدر کے حوالے سے گفتگو کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو شب قدر کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا کرتی ہوں کہ پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم اس شب قدر کو درک کر سکیں، اس شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں، برکتوں کو حاصل کر سکیں، اس شب قدر میں ہم اپنی مغفرت حاصل کر سکیں، بخشش کو حاصل کر سکیں۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سردار مہینہ کہلاتا ہے، اور اس میں جو اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے زیادہ افضل ہیں، یہاں تک کہ سانس لینا بھی تسبیح قرار پاتا ہے اس مہینے میں۔ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کہ وہ غفور الرحیم، وہ کریم، کتنا کریم ہے کہ اس مہینے میں نعمتوں پہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ملائکہ ندا دیتے ہیں کوئی کہ جو پروردگار عالم سے مغفرت حاصل کرے، برکتیں حاصل کرے، بخشش حاصل کرے، مطلب رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کتنا سمیٹ سکتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے وقت کو گزارتے ہیں، کچھ اسپورٹس میں ٹائم گزارتے ہیں، مگر یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ یقین جانیں اتنی قیمتی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے جیولری، زیورات، سونا، چاندی، ہیرے کتنی حفاظت کرتے ہیں، بہت زیادہ، کس طرح سے یہ وہ ساتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر میں اور آپ درک کر لیں تو قسم خدا کی اس کے ایک ایک پل کو ہم ضائع نہ کریں، کچھ نہ بھی کر سکیں، زبان سے اذکار جاری کرتے رہیں، اور اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ یہاں میں ایک روایت کے ذریعے شب قدر کی اہمیت بیان کرنا چاہوں گی کہ جو جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے التجا کی تھی۔ اچھا، کیا التجا کی کہ پالنے والے میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ بھی یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے نا۔ ہر شخص نماز پڑھتا ہے قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہے قربتاً اللہ، قربت چاہ رہے نا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام التجا کریں، پالنے والے میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آتی، اے موسیٰ میری اگر تم قربت چاہتے ہو تو شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرو، بیدار رہو، تو میری تمہیں قربت حاصل ہو جائے گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس رات، اس شب قدر کو کہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہم اور آپ نے دیکھنا نصیب ہوا، تو اب ہم اس شب قدر کو درک بھی کریں اور اس کی تمام اس کی برکتیں حاصل کریں۔ قرب کا طریقہ بتا دیا پروردگار عالم نے کہ 2 رکعت، ہم 2 رکعت کر کے نمازیں پڑھتے ہیں نا، شب قدر کی جو ہیں اسے پڑھو اور میرا قرب مل جائے گا۔ پھر جناب موسیٰ سوال کر رہے ہیں کہ پالنے والے میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کی دل کی تمنا ہے نا، دعا مانگتے ہیں پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، ہمیں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ آواز قدرت آتی ہے، اے موسیٰ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو مسکین اور یتیموں پہ رحم کرو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا درس ہے۔ رمضان فقط حقوق اللہ انجام دینے کا نہیں بلکہ حقوق العباد کا بھی درس دے رہا ہے پروردگار عالم کہ اس میں تم حقوق العباد بھی اتنے ہی انجام دو۔ کیا کہا کہ غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال کرو، ان پر رحم کرو تو میری رحمت تم پر نازل رہے گی، فقط رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ اب آ جائیں ذرا میں اور آپ ذرا اپنی ارد گرد سراؤنڈنگ میں نظر ڈالیں، جیسا کہ حالیہ واقعہ ہوا ہے بطول
کہ سوسائڈ کیا، جس نے اپنے پہلے بچوں کو ذبح کیا، پھر بیوی کو کیا، پھر خود اس نے سوسائڈ کیا. کیوں کیا؟ یہ تمام ملت مسلمہ سے سوال ہے. پروردگار سوال کرے گا. سراؤنڈنگ میں جو ان کے نیبرز ہیں، پڑوسیوں سے، ریلیٹیوز سے، ان کے پھر آ جاتے ہیں ملت تشیع سے، تمام لوگوں سے، انسانیت کے نام پہ تمام مسلمانوں سے سوال ہوگا. وہ بھوکا مر گیا، سب سے زیادہ ان کی فیملی سے ہوگا. بالکل سب سے سوال ہوگا کیوں مرا ہوا، اس نے کیوں سوسائڈ کیا. اس لیے پروردگار عالم بار بار کہہ رہا ہے مسکینوں پہ، یتیموں پہ رحم کھاؤ، ترس کرو. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اسے رد نہ کرو، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دو. اور پھر اب آپ دیکھیے پروردگار عالم نے کتنا بہترین طریقہ سکھایا، فطرہ واجب قرار دے دیا. کیوں دیا؟ کہ اس رمضان میں عید بھی آ رہی نا، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو عید کی منانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے پیسے. فطرہ واجب ہے. سب سے پہلے وہ صدقہ افضل ہے جو تم اپنے قریبی لوگوں کو دو گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے قریبی لوگوں کو بھول جاتے ہیں، باہر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں. بالکل. ابھی گزشتہ میرا پروگرام رہا ہے اور اس میں میں نے یہی بات عرض کی کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ جس کو نہیں پسند کرتے اس کو دیں، اس کو دیں. اور سب سے پہلے جو پہلا حق ہے نا وہ آپ کے قریبی لوگوں کا ہے، خونی ریلیٹیو جو ہے نا ان کا حق ہے. سب سے پہلا حق وہ ہے. تو لہٰذا پروردگار کہہ رہا ہے میری رحمت چاہتے ہو تو غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ رحم کرو. پھر جناب موسیٰ کہتے پالنے والے مجھے پل صراط سے گزرنے کا جواز عطا کر دے. میری اور آپ کی دعا ہے نا. پل صراط کون سا مقام ہے؟ سب جانتے ہیں. بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اب جنت میں جانے کا جواز تو مل گیا. ہم اور آپ جب کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو ویزا جو ملتا ہے وہ جواز ہے نا، مگر ہم ٹریول کرنے کے لیے ہم پلین یا ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، وہ ہم خود کرتے ہیں. اب ہمیں جواز تو مل گیا، پروردگار عالم نے ہمیں اہل بہشت قرار دیا. گزرنا کہاں سے ہے؟ پل صراط سے گزرنا ہے. جناب موسیٰ جیسے کلیم اللہ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ پالنے والے مجھے پل صراط سے گزرنے کا جواز عطا کر دے. آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو زیادہ سے زیادہ. اللہ اکبر. یعنی صدقہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ یہ کرتے جاؤ. جو جو تمہارے اعمال پروردگار نماز قبول ہے نہیں ہے یہ پتہ نہیں، روزہ قبول ہے، مگر صدقہ ایسی چیز ہے ادھر ہاتھ سے نکلتا ہے ادھر بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب خیرات کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے نا، سائل آتا تھا اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے. اللہ کتنا بڑا مقام ہے، بہت بڑا. اللہ اکبر ہے کہ امام بوسہ دے رہے ہیں. وہ سائل پریشان ہے، سوال کر رہا ہے مولا آپ میرے ہاتھ کے بوسے لے رہے ہیں، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کام کیا مولا میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لوں گا؟ کہا نہیں تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. کہا کہ تو وہ ہے کہ جو میرے دنیا کا بوجھ آخرت پہ منتقل کر رہا ہے. تو اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ میں تجھے جو کچھ دے رہا ہوں آخرت میں پروردگار عالم مجھے لوٹائے گا. یعنی کیا مقام ہے سائل کا، میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ صدقہ کیا چیز ہے. ہم اور آپ دیتے بھی ہیں نا تو حقارت سے دیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا غلام بن جائے. ایسا ہی ہے نا، ہم نے احسان کر دیا اس پہ. مگر چوتھے امام کی سیرت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ اکبر، چوم رہے ہیں. پھر جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے میں چاہتا یہ ہوں کہ جنت میں جاؤں تو تیری جو نعمتیں ہیں، جو اعلیٰ نعمتیں ہیں وہ مجھے میسر آ جائیں. جناب موسیٰ جانتے کسے سکھا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں. بالکل. تو آواز قدرت آتی کہ اے موسیٰ اگر تم میری جنت کی تمام نعمتیں ہائے لینا چاہتے ہو، جنت میں جانا اور ہے مگر اس کے درجات ہیں نا، جنات میں ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ درجہ ملے، تو لہٰذا اگر وہ چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری تسبیحات کرو، میری تسبیحات پڑھو. یہ جو ہم فضولیات ایک ایک گھنٹہ فون پہ لگے رہتے ہیں، اسکرولنگ میں گزر جاتا ہے. پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری تسبیح کرو. تسبیح کیا ہے؟ درود کی تسبیح پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، استغفار کی تسبیح پڑھو، تسبیحات اربع پڑھو. سب جانتے ہیں نا کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 اسم ہیں. یہ ایک تسبیح کا اجر کیا ہے؟ آپ کے نام سے وہاں درخت لگائے جاتے ہیں. یہ ایسی تسبیح ہے. جناب موسیٰ نے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا میری تسبیح پڑھو. کیا ملے گا تمہیں؟ جنت میں مقام ملیں گے. پھر جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا جہنم کی آتش سے مجھے محفوظ کر دے، جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. کون دعا کر رہا ہے؟ کلیم اللہ کر رہا ہے، التجا کر رہے ہیں جناب موسیٰ. ہم اور آپ اس طرح سے اس طریقے سے دعا کرتے ہیں. آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ اگر جہنم کی آگ سے
बचना चाहते हो कि शब कद्र में जोशन कबीर की हम और आप तिलावत करते हैं ना, किस तरह तिलावत करती हैं, हम देखते हैं पीछे कितने पेज रह गए हैं। ये तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं है, तकदीर बदलने के लिए ये अमल बताया है। जोशन कबीर में हम पढ़ते हैं ना, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंतल गौसल गौस, तो ये एक तस्बीह है जिसे 100 टाइम कम से कम पढ़ना चाहिए। खल्लिसना मिनन नार या रब, खल्लिसना मिनन नार, परवरदिगार ऐ मेरे रब जहन्नुम की आग से बचा ले। ये जोशन कबीर हमने कभी सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की, तदब्बुर नहीं किया कि शब कद्र में पढ़ने की ताकीद क्यों की गई है। क्योंकि शब कद्र वो रात है कि जिसमें तकदीर लिखी जा रही है, आपकी तकदीर बदल दी जाएगी, रिज़्क़ लिखा जा रहा है, खुशियाँ लिखी जा रही है, नेमतें लिखी जा रही। अगर अपनी तकदीर को संवारना चाहते हो, अपने नसीबों को बुलंद करना चाहते हो, तो इस रात शब कद्र को दर्क करते हुए जो जो अमाल बजा लाओ, उसकी जो एक एक तस्बीह है ना, जितने भी अमाल है मफातिल जिन्ना में मौजूद है, उसका एक न एक वजह है, वो सबब है। परवरदिगार क्या चाहता है, जो करीम है, जो गफूर रहीम है, कि अपने मलाइका से कह रहा है कि देखो मेरे बंदे मेरे लिए जाग रहे हैं, कि इन पर रहमतों का नज़ूल करो, देखो ये इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, देखो ये मुझे पुकार रहे हैं, इनकी पुकार को कबूल करो। कितना करीम है मेरा रब। अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप अपने उस हकीकी मालिक से इश्क करते हुए अपनी बंदगी का इजहार करूं कि या रब मैं आजिज़ हूँ, मैं इनकिसार हूँ, मैं हकीर हूँ, परवरदिगारा तूने मुझे दुनिया में भेजा है, मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरी बारगाह में आने से पहले अपने आप को इस काबिल बना सकूं। ये शब कद्र का मैसेज है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, जिससे जोशन कबीर है, हर एक की स्पीड होती है पढ़ने की, बाज़ लोग नहीं पढ़ पा रहे होते उतनी जल्दी। मुझे ये बताइएगा कि जोशन कबीर जैसे हम यूट्यूब पे प्ले करके साथ पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, उससे सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। आप मतलब साथ साथ दोहरा रहे हैं ना। हाँ, हाँ, मतलब आहिस्ता आवाज़ में पढ़ रहे हैं या वर्डिंग्स देख रहे हैं, जो भी। मैंने क्या कहा, तदब्बुर के साथ, चाहे सुनूं चाहे पढ़ूं, मतलब मेरे कल्ब में इखलास हो, मेरे कल्ब में उस रब का इश्क हो, उस रब की बंदगी करते हुए, जो उसके एक एक जुमला तर्जुमा भी ज़रा हम और आप गौर करें ना, उसका एक एक लफ्ज़ ऐसा है कि रूह को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, आखिरत को याद दिलाता है। परवरदिगार आला खल्लिसना मिनन नार या रब, कि या रब मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले। अच्छा, बस मुझे ये बताइएगा कि जिस शख्स ने भी अपनी सारी नमाज़ें पूरी की हुई हैं ज़िंदगी में, अब शब कद्र की रात आई है और 100 रकत नमाज है, तो वो क्या हुक्म है उसके लिए कि वो पढ़े? जी गौर, बहुत बेहतरीन सवाल किया है कि शब कद्र के जो अमाल है ना मफाती में आप देखें जी, तो उसमें यह है कि 100 रकत नमाज बजा लाओ, अफजल तरीन अमल है ये। मगर हम देखते हैं ना कि रोज़े अगर हमारे जैसे मुस्तहिब जो रोज़े आते हैं, 13 रजब का है, 15 शाबान का है, रजब के रोज़े, शाबान के रोज़े, मुस्तहिब रोज़े है ना ये। मगर अगर आपके क़ज़ा रोज़े हैं ना, तो आप मुस्तहिब रोज़ा नहीं रख सकते। बिल्कुल, आप नियत क़ज़ा की करें, क़ज़ा की नियत करके करें, मगर दिल में मलाल करें कि अगर मेरे क़ज़ा रोज़े ना होते तो मैं मुस्तहिब रोज़े की नियत से करता। परवरदिगार आलम दोनों का सवाब अता करेगा। इसी तरह से शब कद्र की नमाज जो है 100 रकत नमाज ये, इसमें अच्छा ऐसा ही रूल फॉलो नहीं होता कि अगर आपकी नमाज़ क़ज़ा हैं तो आप, या जैसे शब वो है नमाज शब है ना, 11 रकत नमाज है, उसमें 8 रकत नमाज कहा जाता है कि अगर क़ज़ा नमाज है तो उनको अदा कर लिया जाए, पहले क़ज़ा नमाजें उतारी जाएं फिर सुन्नत की तरफ आया जाए ना। तो अगर नहीं करना चाहते तो मुस्तहिब कर सकते हैं, मगर वो क़ज़ा जो है ना वो क़ज़ा रहेगी, कभी ना कभी आपको अदा करनी है। तो रमज़ान में शब कद्र में जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं उनके लिए ये है कि आप अपनी क़ज़ाई उम्री की नमाज़ें अदा करें। जिनकी नहीं है, सुबहान अल्लाह, कितने नेक बंदे हैं कि परवरदिगार आलम की तौफ़ीक़ से उनकी नमाज़ें कोई क़ज़ा नहीं है, आफरीन है उन पर, तो वो अपनी 100 रकत नमाज बजा लेकर आएँ। वो सबसे अफजल तरीन अमल है। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह मेरे हमारी एक ख्वाहर है, वो कहेंगे कि हम तस्बीह पढ़ लें, ज़ियारत पढ़ लें उसकी जगह, तो नहीं, 100 रकत नमाज है उसमें, शब कद्र के अमालों में अफजल तरीन अमल है। हाँ, जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं तो वो ये 100 रकत के बजाय वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बहुत प्यारी बहन ख्वाहर ज़हरा असगर साहिबा की। आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, बहुत मीठी गुफ्तगू की, और दिल के इतने करीब थी कि आंखें नम होती जा रही थी और दिल चाहता था कि आप हाँ बिल्कुल आप बोलती जाएं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला।
میں بھی مشکور ہوں آپ کی اور آپ نے اس عبادت میں حصہ لیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اپنے پروگرام قائم کے رمضان سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم